اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ صلوات پڑھ دے مل کر محمد و اہل بیت محمد پر۔ دیکھیے صلوات بڑی اہم ترین فضیلت ہے، صلوات بڑی اہم ترین عبادت ہے۔ یہ صلوات وہ فکرہ ہے، یہ صلوات وہ جملہ ہے کہ جس کے لیے خداوند قدوس و برتر کی حیثیت قرآن میں صرف حاکم کی نہیں ہے، عامل کی بھی ہے۔ ذرا بیدار کیجئے خود کو۔ اللہ صرف قرآن میں اس آیت کے لیے حکم دیتا ہوا نظر نہیں آتا، خود عمل کرتا ہوا بھی نظر آتا۔ وہ صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ تم بھیجو، کہتا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں۔ اعلان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر اور نبی جیسوں پر صلوات پڑھتے ہیں، صل کرتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو تم بھی صلوات بھیجو، تم بھی صلوات بھیجو۔ اگر بیدار ہیں تو ایک فکرہ کہتا ہوں، ابھی آپ سے صلوات لیتا ہوں کہ صلوات کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ کے اور میرے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علیو یا رفیو، یا علیو یا رفیو صلی علی من شرفت الصلوات بالصلوات علیہ۔ اے اعلیٰ اے رفیع، صلوات بھیج ان پر جن پر صلوات کا ہونا صلوات کے لیے شرف ہے۔ ہائے 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 یا علی یا علی۔ بھائی کس کا؟ بھائی امام کا ارشاد ہے، آپ کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے۔ امام کا کلام امام الکلام ہوتا ہے، کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا اے اعلیٰ اے رفیع، صلوات بھیج ان پر جن پر صلوات کا ہونا صلوات کے لیے شرف ہے، صلوات کے لیے شرف ہے۔ اور صلوات کے لیے اللہ کہتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجو، میں اور میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ بھائی نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ نہیں۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ نہیں۔ حج ہم کرتے ہیں، اللہ نہیں۔ مگر صلوات وہ عمل ہے، صلوات وہ فکرہ ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے میں بھی بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جو ہم پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ آل محمد کو حد سے بڑھا دیتے ہیں؟ ارے بھائی نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ نہیں۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ نہیں۔ حج ہم کرتے ہیں، اللہ نہیں۔ ارے جس عمل میں خود اللہ شریک ہو رہا ہے وہ تو آل محمد سے افضل ہوا نہیں۔ آئے ہائے 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 یا علی یا علی۔ صلوات بھیجے نا مل کر محمد و آل محمد پر۔ یار اس کی ایکو کم کر کے فلیٹ کر دو اور بیس بڑھا دو، ایکو کم کر کے فلیٹ کرو اور بیس بڑھائیے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے صلوات کی بڑی فضیلت ہے، صلوات کی بڑی اہمیت ہے۔
मासूम फरमाते हैं कि तुम्हारी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती बगैर दरूद के। इमाम शाफी तक ने कहा कि अहले बैत तुम्हारी फजीलत के लिए इतना काफ़ी है कि जो शख्स तुम पर दरूद ना भेजे ला सलात लहू, उसकी नमाज ही नहीं है। ये नहीं कहा कि नमाज बातिल है, ये नहीं कहा कि नमाज अधूरी है। ला सलात लहू का मतलब ये नहीं है कि नमाज बातिल है। ला सलात लहू का मतलब ये नहीं है कि नमाज अधूरी है। ला सलात, सलावत भेजे मिलकर मोहम्मद। भैया इसकी आवाज़ फ्लैट करें, डिस्टर्ब कर रही है, आवाज़ फ्लैट करके बेस बढ़ाइए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि नमाज ही नहीं है, और इस सलावत को दुआओं की कबूलियत का जरिया भी बनाया गया कि जब आप बारगाह इलाही में हाथ उठाते हैं दुआ के लिए तो उस वक़्त तक दुआ कबूल नहीं होती जब तक मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलावत ना पढ़ लीजिए। सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब तक मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलावत ना पढ़ी जाए तब तक दुआ कबूल नहीं होती। और एक शख्स आपके और मेरे छठे इमाम जाफर और सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। छठे इमाम से एक शख्स ने कहा कि मौला अल्लाह है सादिकुल वाद, वादों को पूरा करने वाला, वादों को पूरा करने वाला। हम दुआ मांगते, उसने कहा है मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तवज्जो है ना आप हजरात? भाई अल्लाह ने क्या कहा कि मैं सादिकुल वाद हूं, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो बंदा कहने लगा मौला हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, मगर हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि देखो अल्लाह ने सिर्फ तुमसे एक वादा नहीं लिया, तुमसे एक वादा लिया है, एक वादा किया है, दुआ सुनने का वादा किया है, अली की विलायत का वादा लिया है। आय हाय हाय या अली, तुम अपना वादा पूरा करो वो अपना वादा पूरा करेगा। तुम अली वलीउल्लाह पढ़ो वो तुम्हारी दुआएं सुनेगा। या अली, जो भी बेदार नहीं हुए मैं अभी बेदार करता। भाई अली की विलायत से दुआ का इतना गहरा ताल्लुक है कि पैगंबर आजम ने जब ऐलान तौहीद किया तो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अपनी नबूवत के लिए कहा मेरी नबूवत का इकरार करो ताकि क़यामत में शफाअत करूंगा। भाई अल्लाह की तौहीद का इकरार, फलाह का वादा, अपनी नबूवत का इकरार, शफाअत का वादा। मगर जैसे ही कदीर के मिंबर पे अली की विलायत का ऐलान किया मन कुंतो वाला हो फहादा अलीन वाला, फौरन दुआ के लिए पैगंबर ने हाथ उठा लिए कहा अल्लाहुम्मा वालिहुम वालाहुम व आदमन आदाहुम। ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, तो उससे बुग़्ज़ रख जो अली से बुग़्ज़ रखे, तो उसको जलील कर जो अली की इज्जत न करे। आय हाय 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 या अली। इतना गहरा ताल्लुक है दुआ का अली की विलायत से। भाई इतना गहरा ताल्लुक है दुआ का, जहाँ पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ उठाए उसी मजमे के अंदर एक मलून भी था, एक मुनाफिक भी था जिसका नाम हारिस बिन नवाल फहरी था। वो आगे बढ़ा और बढ़ के कहने लगा या रसूल अल्लाह अगर ये आपकी तरफ से है तो मैं न मानूंगा, और अगर अल्लाह की तरफ से है तो मुझ पर आज़ाब नाज़िल हो। तो कुरान ने नक्शा खींचा और तारीख ने लिखा कि वो मलून अभी अपनी सवारी तक न पहुंचा था कि आसमान से अज़ाब आ गया, आसमान से अज़ाब आ गया। अरे आपने तवज्जो नहीं फरमाई। अरे अल्लाह जब मुनकरे अली की बद्दुआ रद्द नहीं करता तो मुहिब्बे अली की दुआ कहते। सलावत
صلوات کا سہارا دے تاکہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں۔ تو دیکھیے اتنی اہمیت ہے صلوات کی۔ یہ صلوات کو آپ معمولی مت سمجھیے گا۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ امام شافعی نے کہا کہ لا صلاۃ لہ، نماز نماز ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز باطل ہے، بھائی کہا جائے نماز باطل ہے، نماز تو ہے۔ نماز ادھوری کہا جائے، نماز تو ہے۔ کہا لا صلاۃ لہ، نماز نماز ہی نہیں ہے، نماز نماز ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نیت شکل نماز ہے، قیام شکل نماز ہے، آیا شکل نماز ہے، رکوع شکل نماز ہے، قعود شکل نماز ہے، سجدہ شکل نماز ہے، درود اصل نماز ہے۔ اور یاد رکھیے پیغمبر کی سیرت، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیغمبر کی ایک حدیث بیان فرمائی جسے میں نے سرنامہ کلام ادا کیا کہ وہی ہے پروردگار جس نے اپنے اس نبی کو بھیجا حق کے ساتھ، اور اس نبی نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد، میرا دوسرا بھی محمد، میرا درمیان والا بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ آپ کا یہاں آنا عقارت نہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اگر یہاں سے آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں۔ تو سامعین گرامی قدر، اولو میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیان والا بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ تم کہتے ہو علی ہو، پیغمبر کہتے ہیں نہیں محمد۔ تم کہتے ہو حسن ہو، اللہ کہتے پیغمبر کی آواز ہے کہا نہیں حسن نہیں محمد۔ تم کہتے ہو کہ حسین ہے، کہا نہیں حسین نہیں ہے محمد۔ میرا پہلا بھی محمد، میرا دوسرا بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرا درمیان والا بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ اور اس پیغمبر اعظم نے پوری زندگی اپنی پوری حیات میں اہل بیت جن کے لیے کہا نا کہ میرا پہلا بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہر محمد کو ہر وقت ہر تبلیغ میں اپنے ساتھ رکھا۔ بھائی یہی نماز جس میں اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے، لا صلاۃ لہ، نماز نماز نہیں رہتی۔ بھائی کون سی نماز؟ آپ کی اور میری نماز نہیں۔ تاریکی آنکھوں نے دیکھا، تاریکی آنکھوں نے دکھایا، تاریک کے آئینے نے دکھایا، پیغمبر اعظم نماز پڑھا رہے ہیں۔ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ گھر میں؟ کہا نہیں مسجد میں۔ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ کون پڑھا رہا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا نبی نماز پڑھا رہا ہے۔ کہاں نماز پڑھا رہا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ رات کی نماز نہیں تھی، دن کی نماز تھی۔ عشاء کی نماز نہیں تھی، عصر کی نماز تھی۔ رات کا وقت نہیں تھا، دن کا وقت تھا۔ پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں کہ تاریک کے آئینے نے دیکھا، اور پیچھے جو مقتدی ہے وہ سجدے میں پڑے ہیں، پیغمبر بھی سجدے میں۔ تاریخ نے دیکھا ایک بچہ مسجد کے صحن میں داخل ہوا، مسجد کی صفوں کو چیرا، جہاں پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے وہ پشت پر آ کر بیٹھ گیا۔ آنے والے وقت کا محمد اپنے دور کے محمد کی پشت پر آ کر بیٹھ گیا۔ یا علی ذرا جاگیے گا، پشت پر آ کر بیٹھ گیا۔ ادھر سے جبریل نے پردے ہٹائے، پہنچا پیغمبر اعظم کے پاس، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین آپ کی پشت سے نہ اتر جائے۔ آئے آئے یا علی، اے محمد اس وقت تک اپنے سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک آنے والے دور کا محمد آپ کی پشت سے نہ اتر جائے، آپ کی پشت سے نہ اتر جائے، آپ کی پشت سے نہ اتر جائے۔ بھائی یہ آپ کی اور میری نماز نہیں ہے۔ ہم تو آب زمزم کے پانی سے وضو کر لے، غلاف کعبہ کے کپڑے پہن لے، خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر سجدہ کرے، تب بھی اللہ نہیں کہتا تمہاری نماز قبول ہو گئی۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا قبول ہوئی ہے کہ رد ہوئی ہے، مگر یہ
یہ کس کی نماز ہے؟ صاحب یاسین کی نماز، صاحب طٰہٰ کی نماز، صاحب مزمل کی نماز، صاحب مدثر کی نماز، نماز سکھانے والے کی نماز، نماز لانے والے کی نماز، کوئی ایسی نماز کہ جس کی نیت قبول، جس کی تکبیر قبول، جس کے قیام قبول، جس کے رکوع قبول، جس کے سجود قبول۔ تو نبی نے قبول نماز کو روک کر بتایا کہ جب قبول نماز حسین سے افضل نہیں ہوتی تو فضول نماز۔ آل محمد آپ کو سلامت ہے۔ یا سارة الحسین لبیک یا حسین، یا سارة الحسین لبیک یا حسین، یا سارة الحسین لبیک یا حسین، علی حق نعرہ علی، مشروطی پاک سیدہ بلندتر صلوات اللہ۔ جو ماتمی حضرات جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بسم اللہ، جو ماتمی حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، ابھی قبلہ نے ایک بات بلند کی، یا سارۃ الحسین، مولا حسین کی افضلیت اور فضیلت کے لیے انہوں نے ایک بات کہی۔ تو میں عزادار حضرات کے لیے، ماتمی حضرات کے لیے ایک فقرہ کہہ دیتا ہوں۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کے حسن، جن کے گھر علی اکبر جیسا ہو، سرکار ایک مرتبہ ایک بازار سے گزرے، تو بازار سے جب گزر رہے تھے ایک قصاب تھا، اس نے آپ کو دیکھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں چھری تھی، نگاہیں سرکار پر ٹکی رہی تو چھری جو ہے وہ اس کی جو انگشت تھی اس پر لگ گئی، فنگر پر۔ سرکار آگے بڑھ گئے، کسی نے آ کے خبر دی کہ سرکار آپ کے حسن کی وجہ سے وہ قصاب ہے، اس نے اپنی انگلی جو ہے وہ کاٹ لی۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کو خبر نہ تھی، لیکن یہ بھی ہوتا ہے امام کے معصومین کے طریقے، معصومین کے، کیونکہ ہماری نگاہیں جہاں دیکھتی ہے ہم وہاں نہیں دیکھ سکتے جہاں نگاہ امام دیکھتی ہے، کیونکہ جہاں نگاہ امام دیکھتی ہے وہاں ہی نگاہ مشیت دیکھتی ہے۔ تو سرکار واپس پلٹے، کا اپنا ہاتھ دکھا، اس نے ہاتھ آگے کیا، امام نے ہاتھ پھیرا، جو انگلی کٹی ہوئی تھی وہ ٹھیک ہو گئی، زخم بھر گیا۔ میں کہتا ہوں آقا و مولا، آپ ویسے ہی واپس وہاں پر ہی دعا کر دیتے تو زخم ٹھیک ہو جاتا۔ امام نے کہا کہ نہیں، تم نے دیکھا نہیں، اس لیے کہ امام امام ہوتا ہے۔ میں نے کہا امام کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ آنے والے وقت کو دیکھتی ہے، نگاہ مشیت آنے والے وقت کو دیکھتی ہے۔ امام نے کہا میرے بعد بھی ایسے آئیں گے جو میرے نام پہ زنجیر ماریں گے، میرے نام پہ کما زنی کریں گے، لوگ کہیں گے حسین کیسے زخم ٹھیک کریں گے، ابھی ٹھیک کر کے بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابھی ٹھیک کر کے دکھا رہا ہوں۔ تو سامعین گرامی، اگر اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیان والا بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ یاد رکھیے کائنات کی ہر چیز اپنے وجود کا پتہ دیتی ہے موت دے کر، اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے موت دے کر، موت دے کر۔ پانی حیات زندگی ہے، لیکن پانی اگر سیلاب بن کر آ جائے، اب سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ہم نے تو دیکھ رہے ہیں، روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہی پانی ہے کہ جو حیات انسانی کا سبب بھی ہے، تو اگر اس کو اللہ بسبب عذاب بھی بنا دیتا ہے، یعنی کہ ہر چیز اپنے وجود کا پتہ دیتی ہے موت دے کر۔ یہ صرف محمد و آل محمد ہے جو اپنے وجود کا پتہ دیتے ہیں زندگی دے کر، اپنے وجود کا پتہ دیتے ہیں زندگی دے کر۔
زندگی دے کر پتہ دیتے ہیں. بھائی تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں, بہت سارے علماء کرام سے, ذاکرین عظام سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ مولا کائنات فلاں قبر پر گئے, فلاں مردے کو زندہ کر دیا, فلاں مردے کو زندہ کر دیا, فلاں مردے کو زندہ کر دیا, فلاں مردے کو زندہ کر دیا. تاریخ کے آئینے میں ہے, یہ روایت موجود ہے. 2 قبروں پر میرا مولا کھڑا ہے. بھائی یہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں کہ علی نے مردے کو زندہ کر دیا, علی نے مردے کو زندہ کر دیا, علی نے مردے کو زندہ کر دیا, علی نے مردے کو زندہ کر دیا. 2 قبروں پہ میرا مولا کھڑا, ایک قبر پہ ٹھوکر ماری, اس کو زندہ کیا, دوسرے پہ قبر ٹھوکر ماری. پہلے سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے, اس نے کہا میرے باپ کا نام یہ ہے, اس کے باپ کا نام یہ ہے, اس کے باپ کا نام یہ ہے, اس کے باپ کا نام یہ ہے. ارے آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, جب علی پوچھے تو شجرہ بولتا ہے. ہائے 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 یا علی یا علی, ذرا جاگیے گا, شجرہ بولتا ہے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, میں دیکھتا ہوں آپ کتنے بیدار ہو کر بیٹھے. یاد رکھیے شجرہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے, جانوروں کے لیے نہیں. ہائے 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 یا علی, میں نے پڑھ دی مجلس میں نے علی حق. شجرہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے, جانوروں کے لیے نہیں. جانوروں سے نہیں پوچھا جاتا تیرے باپ کا نام کون ہے, کیونکہ وہاں خبر نہیں ہے کون کس کا باپ ہے. علی نے پوچھا تو شجرہ بولا, اس کے باپ کا نام یہ, اس کے باپ کا نام یہ, اس کے باپ کا نام یہ, اس کے باپ کا نام یہ. دوسری قبر پر گئے, اس کو زندہ کیا, اس نے سلام کیا, کہا گھر جا, تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے, تیری ماں کو تیری ضرورت ہے. بھائی یہ جملے بڑے پرانے ہو گئے. علی نے مردے کو زندہ کر دیا. ارے جو مردے کو زندہ کرے وہ نبی ہوتا ہے. یا علی, بھائی عیسیٰ مردہ زندہ نہیں کرتے تھے, عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا, عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. علی نے مردے کو زندہ کر کے کیا کمال کر دیا. بھائی کمال یہ ہے, عیسیٰ نے مردے کو زندہ کر دیا, علی نے بھی مردے کو زندہ کیا. اب کمال یہ ہے, جملہ سنیے گا, ارے جو مردے کو زندہ کر دے اسے نبی کہتے ہیں, جو مردے کو گھر بھیج دے. ہائے 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 یا علی یا علی. ایسے نہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے کلیجے کی طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جی بسم اللہ. بھائی جو مردے کو گھر بھیج دے, اولنا محمد, یہ ہے محمد. اور پیغمبر اعظم نے اپنے وقت کے محمد نے اپنے آپ کو کردار کے ذریعے منوایا, تلوار کے ذریعے نہیں. اب واقعہ تو آپ کے سنے ہوئے ہیں, میں صرف ہلکا سا اشارہ کرنے لگا ہوں. ایک شخص آیا, آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ, آپ اللہ کے نبی ہیں تو اپنی نبوت کا ثبوت دیجئے. کا کیا ثبوت مانگتا ہے؟ کا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. اب کئی لوگوں نے واقعات سنے ہوئے ہیں, واقعات بڑے ہوئے ہیں, میں ایک فکرہ کہنے لگا ہوں. پیغمبر اعظم نے چاند کو 2 ٹکڑے رات کے وقت نہیں کیا تھا, دن کے وقت کیا تھا. دن میں کیا تھا, رات میں نہیں کیا, دن میں کیا. جسے کہتے دن میں تارے دکھانا, رات میں کیا, دن میں نہیں کیا. اور پھر اس نے کہا کہ پیغمبر اعظم نے کہا اچھا ٹکڑے کر کے دکھاتا ہوں. کہا کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا میدان میں. مولا نے اس کی ساری شرطیں پورا کی. بھائی پیغمبر نے کہا نا من کل تو مولا ہو فہذ علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پہلا مولا تو محمد ہے. تو سرکار نے کہا کہ کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا میدان میں. کہا کتنے؟ کہا میں 10 بندے لے کر آؤں گا.
اپنے پورے 10 بندوں کے ہر جتنے بھی ہمارے خاندان ہیں ان کے سرداروں کو لے کر آؤں گا، وارثوں کو لے کے آؤں گا، اور ہم سب کے سب چوک در چوک اسلام قبول کریں گے اگر آپ یہ دکھا دیں۔ آگے سے شرط بھی یہ رکھی، رات میں نہیں دیکھنا، دن میں دیکھنا ہے۔ سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا دن میں دکھاؤں گا۔ کہا آپ وقت بھی بتا دیں، کہا اب وقت بھی بتا، ٹائم بھی بتا۔ اس نے کہا دن کے وقت فلاں وقت۔ ٹائم جانتے کیا تھا؟ کہا عین دوپہر کے وقت جب سورج اپنے جوبر پن ہوتا ہے، جب سورج پوری تمازن میں ہوتا ہے۔ وقت طے کیا اس نے، عین دوپہر کے وقت دکھانا ہے آپ نے معجزہ۔ سرکار پہنچے، علی، طالب، جعفر، عقیل، جو ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے ان کو ساتھ لیا، اسی میدان میں آئے، پہنچے۔ اور ایک بات کہتا ہوں کہ وہ جانتا تھا، ایک بات اس نے کہہ تو دیا کہ مجھے کر کے دکھائی، لیکن ایک بات وہ جانتا تھا کہ اگر میرے جیسا ہوگا تو کر نہ پائے گا، میرے جیسا ہوگا تو کر نہ پائے گا۔ سرکار آئے میدان میں عین دوپہر کے وقت۔ اب سرکار رسالت مآب کو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھانا ہے۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے سے پہلے سورج کو ڈبانا ہے، سورج کو ڈبانا ہے تو رات کو لانا ہے، رات کو لانا ہے تو چاند دکھانا ہے، پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھانا ہے۔ بھائی سورج کو تو غروب کر دیں گے، چاند کو لے آئیں گے، خود کا نور کہاں چھپائیں گے؟ یا علی یا علی۔ بھائی اہل سنت کی کتابیں لکھتی ہیں کہ پیغمبر اعظم کے بدن سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ازواج پیغمبر کہتی ہیں ہم اپنی کھوئی ہوئی سوئی ڈھونڈ لیتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی، ہم اپنی کھوئی ہوئی سوئی ڈھونڈ لیتے تھے۔ اہل تشیع کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ دیوار کے جس کنارے پیغمبر نماز پڑھتے تھے اتنا نور نکلتا تھا کہ دیوار کے دوسرے کنارے والا اپنے گھر پہنچ جاتا تھا، اپنے گھر چلا جاتا تھا، اتنا نور نکلتا تھا۔ بھائی سورج کو غروب کر دیا، خود کو کہاں چھپائیں گے؟ اب پیغمبر نے کتنے کام کرنے ہیں؟ سورج کو ڈبانا ہے، رات کو لانا ہے، چاند دکھانا ہے، خود کا نور بھی پردہ ڈالنا ہے، پھر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھانا ہے۔ اب پیغمبر اعظم نے سورج کو غروب کیا، رات کو لائے، اتنا اندھیرا ہو گیا۔ بھائی عرب کے اور رہنے والوں نے کبھی رات نہیں دیکھی تھی، اندھیرا روز دیکھتے تھے۔ بھائی روز دن نکلتا تھا، روز رات ہوتی تھی، روز رات ہوتی تھی، مگر تاریخ کے دھاروں میں یہ لکھا ہے کہ جب پیغمبر اعظم نے سورج کو غروب کیا اور رات کو لے کر آئے، وہ اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ مار کے کہتے ہیں ارے اس سے کہہ دے جلدی معجزہ دکھا دے ورنہ ہم اندھیرے میں غرق ہو گئے۔ بس جزاک اللہ، ورنہ ہم اسی اندھیرے میں غرق ہو جائیں گے۔ اور آل محمد کی کریمی یہی ہے کہ جب یہ اندھیروں میں غرق ہونے نہیں دیتے، یہ کبھی ہمیں اندھیروں میں غرق ہونے نہیں دیتے۔ ان کے فضائل تو فضائل، ان کے مصائب بھی ہمیں کبھی غرق ہونے نہیں دیتے۔ ہماری زندگیاں انہی کے مصیبتوں پر رونے کی وجہ سے سلامت ہے۔ ماتمی حضرات جو زور زور سے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں خود کی زندگی میں اضافہ کرتے ہیں، موت کو شکست دیتے ہیں۔ حیات بڑھانی ہو، عزاداری کو بڑھا لو یا ولایت کو بڑھا لو، حیات بھی بڑھ جائے گی اور ولایت بڑھائیے، عزاداری بڑھائیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، آنکھ بھر جاتی ہے،
آنکھوں سے آنسو ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ابھی ٹپکا نہیں، وہ آنسو مومن کا ہے جو رخسار پر آیا ہم آئمہ کا، رخسار سے نکل کر پھر آگے گیا تو وہ رومال جناب سیدہ کی زینت بنتا ہے۔ ہم تک اگر کربلا پہنچی ہے تو علی کی بیٹی کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہنا ہے اور آپ کو پھر کربلا لانا ہے۔ یہ جملہ علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم کا ہے کہ بی بی جب میدان میں آئی اور جب حسین ابن علی کی لاش نظر نہ آئی، اب کا جذب نہ تھا، تو کربلا سے کہا گیا کربلا میرا بھائی کدھر ہے؟ تو کربلا کی زمین نے اٹھنا شروع کیا اور حسین ابن علی کہنے لگے کربلا تو کیوں اٹھا رہی ہے؟ کہا آپ کی بہن نے آواز دی ہے کہ آپ کا لاجا اسے نظر نہیں آ رہا، کہا زمین واپس ہو جا، میری بہن میرا جلد نہ دیکھ پائے گی، میرے زخموں کے نشان نہ دیکھ پائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سادات پر بڑا احسان ہے اس بی بی کا، اپنی نسل کو قربان کیا، نسل سادات بن جائے۔ جلتے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو اپنی پشت پر اٹھا کر لائی ہے زینب۔ کون زینب؟ جو کائنات کی زینت ہے وہ علی، اور علی کی زینت ہے زینب، باپ کی زینت سید سجاد۔ اور یاد رکھیے کربلا کے ہر پڑاؤ پر بہت ساری مصیبتیں۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، دربار ملون میں بی بی کھڑی تھی اور وہ ملون تخت پر بیٹھا تھا اور ببول کی چھڑی سے سرکار سید الشہداء کے سر حرف کے بالوں پر چھڑی مار رہا تھا۔ کہا حسین کبھی ریش پہ مارتا تھا کبھی بالوں پہ مارتا تھا، ریش پر مارتا ہوا ملون کہتا ہے حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے کہ دربار میں کھڑی ہوئی علی کی علی بیٹی نے کہا کہ میرا بھائی بوڑھا نہیں ہوا، جوان بیٹے کے لاشے نے میرے بھائی کو بوڑھا کر دیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ اسی دربار کے اندر میں بڑی تفصیل سے مصحف نہیں، میں مختصر مصحف پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے بعد پڑھنے والے موجود ہیں، میں اس لیے زیادہ طوالت میں مصحف نہیں پڑھوں گا۔ اسی دربار کے اندر آواز دی تھی حسین کی بیٹی کو اس ملعون نے، اور بی بی کے گلے میں رسی تھی اور بی بی آواز نہیں دے پاتی۔ اس نے کہا گستاخ، میرے سوال کا جواب نہیں دی جا رہے۔ اس ملعون کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ میں پوچھ رہا ہوں اور مجھے جواب نہیں دیا جا رہا۔ اپنے کسی نوکر کو بلایا کہ آگے بڑھو اور اس بچی سے بلواؤ کہ اس کا نام کیا ہے۔ وہ ملعون آگے بڑھنے لگا کہ سید سجاد ہتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، سامنے پڑھ کر آئے کہا ملعون ادھر رک جا، وہ میری بہن ہے، علی کی بیٹی، علی کی پوتی ہے، حسین کی بیٹی ہے، خبردار اس کے قریب نہ جانا۔ اس کے گلے میں رسی ہے، رسی اتنی کھچی ہوئی ہے کہ آواز الگ سے نہیں نکلتی۔ کہ اس کی رسی کو ڈھیلی کرو، کہ کوئی ملعون آگے بڑھ کے رسی کو ڈھیلی نہ کرے۔ کہ پھر کون کرے گا؟ کہ میرے ہاتھ کھول، میں کھول پیر ڈھیلی کرتا ہوں۔ سید سجاد کے ہاتھ کھلے، جیسے ہی ہاتھ کھلے دربار میں ہاتھوں کو جوڑ کر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا سے سید سجاد نے کہا او بہن میں تیرے احسان کہاں بھولوں گا، کہاں یاد رکھوں۔ تو نے اپنے گلے کی رسی کھلوانے سے پہلے میرے ہاتھ کھلوا دی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ او مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بس آخری جملہ ہے، یہی 4 سال کی بی بی، کیونکہ ایک شخص امام کے سامنے، چوتھے امام کے سامنے وضو کر رہا تھا اور پانی کا استعمال بہت زیادہ کر رہا تھا۔ سید سجاد رونے لگے کہ تجھے پانی کی قدر نہیں ہے، جتنا پانی تو نے اپنے ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کیا، اتنا پانی جناب سکینہ میری بہن کے غسل دینے کے لیے بھی نہ ملا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔
اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ شہزادی کہتی ہے بھیا سجاد جملہ سنیے گا، کہ پیاس کے عالم کیا ہوتے ہیں، کہ جب پیاس حد سے بڑھتی ہے گوشت تھر تھرانے لگ جاتا ہے، کہ جب اور پیاس بڑھتی ہے کہ گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، کہ جب اور پیاس بڑھتی ہے کہ ہڈیوں میں کڑکنے کی آواز آنے لگتی ہے، کہ بھیا ایسا کیوں ہے، کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ پیاس ہڈیوں میں چلی جاتی ہے۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں بھیا سجاد مجھے جب آپ دفنانا زمین کو ہاتھ لگا کے دیکھنا، یہ کہیں سخت تو نہیں ہے، نرم زمین پہ دفنانا۔ جملہ سننا، بی بی کہتی ہے پیاس ہڈیوں میں چلی گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین والسیالم اللذیذ